ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਬਰਾਹੀਮ ਹੈ, ਅਮਨ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ, ਅਮਨ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ہے جی۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ جس ٹرمپ کو ہم 2 مہینے پہلے عالمی امن کا لمبردار بنا رہے تھے، اس نے ہمیں جھٹکا دے دیا کہ نہیں دیا؟ ہاں دے دیا ہے نا۔ وہ مودی سے سودے بازی کرنے کے لیے ہمیں واہ واہ کر رہا تھا، مودی سے صلح ہو گئی، ہمیں چھٹی کروا دی۔ یہودی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، میرے رب کا ارشاد ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ یہود و نصارہ تمہارے دوست اونچی کہہ دیں، دھوکہ دیں گے۔ کیسے؟ امن پیس، امن بورڈ، امن معاہدہ۔ فلسطینیوں پہ تو روز حملہ ہو رہا ہے، امن کہاں ہوا؟ کیوں جی؟ دنیا کا میڈیا رپورٹ کر رہا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں، میں دیکھوں گا اور آپ بھی دیکھیں گے، 6 7 8 3 دن بسنت ہے، آپ دیکھیں گے قوم اللہ رسول کی بات مانتی ہے یا بے حیائی والے رستے پہ جاتی ہے۔ تو جب میں یہ دیکھتا ہوں، قوم کا حال دیکھتا ہوں، تو پھر دل سے آواز اٹھتی ہے کہ وہ اقبال نے کہا تھا، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ نامہ اعمال میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، اللہ کی نافرمانی والے سارے کام ہیں۔ اقبال کہتا ہے مجھے وہ آواز آتی ہے کہ اپنا نامہ اعمال تو دیکھ، پھر مجھے کہنا کہ یا اللہ میرا حال دیکھ۔ جب تیرا حال، تیرے اعمال بدل جائیں گے تو تیرا حال بھی بدل جائے گا۔ خبر چلی کہ فرانس میں کوئی فلم بنی ہے جس میں اسلام کی توہین کی گئی۔ اس وقت خلافت عثمانیہ تھی۔ خبر پڑی بادشاہ نے، بادشاہ اسلام نے، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میرے ہوتے ہوئے اسلام کے خلاف کوئی نازیبا فلم چلے گی، حضور کی توہین ہوگی۔ فوراً تار، جو اس زمانے میں تار تھا نا، تار دیا، اپنے سفیر سے کہا کہ جا کے فرانس کے صدر سے کہہ دو کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر اس فلم کو بند نہ کیا گیا تو اسلام کا لشکر تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ فرانس کے بادشاہ کے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے۔ جانتے تھے کہ مسلمان اس وقت پاور تھے۔ کیوں پاور تھے؟ حضور کے غلام تھے۔ آج تو آخری حدیں بھی پار کر گئے ٹرمپ کی غلامی کی۔ ٹرمپ کو 2 ملکوں نے امن کا سفیر کہا ہے، دنیا کے 2 ملکوں نے امن کا سفیر کہا، اسے نوبل پرائز دو۔
ایک پاکستان ہے، دوسرا اسرائیل ہے۔ ہم نوبل پرائز دلوانا چاہتے ہیں کس کو؟ فلسطینیوں کے قاتل کو، ایرانیوں کے قاتل کو۔ کہاں بدماش بیٹھا کہاں ہوا؟ حملہ کرنے آیا ہوا ادھر ایران پہ، 4 فوجیں لے کے آیا ہوا۔ جس دن سے وہ سیدھے ہو گئے نا آگے سے، انہوں نے کہا آپ اتر جی اپنے پیو دیں تھے آپ، اس دن کا کھڑا ہو گیا وہاں، ہم مذاکرات چاہتے ہیں۔ آیا تھا بڑے زور شور کے ساتھ، ان کے پاس بھی میزائل ہیں۔ میزائل مسلمان ملکوں کے پاس ہونے چاہیے تھے۔ کاش جو عربوں نے تیل کی دولت عیاشیوں پہ لٹائی ہے وہ اسلحہ بناتے، آج کوئی میلی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے اور آپ کے قائد حضرت مولانا شاہ نورانی فرمایا کرتے تھے، پاکستان پہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے پاکستان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسا بندہ دے دیا جس نے اسے ایٹمی پاور بنا دیا۔ انڈیا اتنی بڑی پاور ہونے کے باوجود بھی 1000 دفعہ حملہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی پروگرام ہے، ایٹمی میزائل ہیں، مارے گا آگے سے۔ اسرائیل سب کو مار رہا ہے، کبھی شام کو مارتا ہے، کبھی عراق کو مارتا ہے، کبھی لبنان کو مارتا ہے، کبھی یمن کو مارتا ہے۔ تو حضور کی غلامی میں جب تک واپس نہیں آئیں گے، حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک ہے جو حضور پہ نازل ہوا، اور نازل بھی اس رات، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس رات لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے لیلۃ القدر رمضان پاک کی 27ویں رات جبریل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کے غار حرا میں آئے۔ قرآن کہہ رہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اے غلامان مصطفیٰ، ٹینک بھی بناؤ، میزائل بھی بناؤ، ایٹم بم بھی بناؤ، پوری طاقت پوری پاور حاصل کرو تاکہ تمہارا روب پڑ جائے اللہ کے دشمنوں پہ۔ کیوں جی؟ اور ہمارا سیدھا سادہ مسلمان کہتا ہے مولوی صاحب یہ گل بھی مسجد نہ کرو، گل ہی نہ کرو، سانو صرف نفلاں دا ثواب دسو، نفلاں دا ثواب کنا ہے، تے نفل پڑھاؤ تے چھٹی کرواؤ۔ کیوں جی؟ یہ ذہن بنا دیا گیا، یہ انگریز کی مہربانی، تقسیم کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ، امیر المومنین ہیں، کئی لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، مسلح پہ امامت خود فرما رہے، لشکروں کے فیصلے بھی خود فرما رہے، کیا کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، حکومت کیسے چلانی، مسجد میں بیٹھے۔ سیدنا فاروق اعظم 25 لاکھ مربع میل کا حکمران، مسلح پہ امام خود ہیں۔ سیدنا عثمان غنی 12 سال حکومت فرمائی، اور یہ سارے جتنے تاجکستان، آذربائیجان، قازقستان وغیرہ اور ادھر سندھ تک حکومت ہے، 57 اسلامی ممالک کا ایک ہی امیر المومنین مسلح پہ امامت خود فرما رہے، مولا علی مشکل کشا، اونچی کہہ دیں، ایک شعر بھی سنا دیں، کس قدر ذیشان ہے حضرت علی شیر خدا، کس قدر ذیشان ہے حضرت علی شیر، مصطفیٰ کی جان ہے حضرت علی شیر خدا۔
الحمدللہ ہم صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی، کوئی ان میں تفریق پیدا نہ کرے۔ جو گڑبڑ کرتے ہیں نا، خواہ کتنے بڑے فنے خواہ ہو، وہ بے ایمان ہیں، اندر سے منافق ہیں، دونوں شان والے۔ مصطفیٰ کی جان ہے حضرت علی سے 4.5 سال حکومت فرمائی، مصلی پہ امامت بھی فرمائی، اور شہادت بھی مسجد میں ہی ہوئی۔ یہ سنا ہوا نا آپ نے؟ انشاءاللہ رمضان پاک میں یوم علی پہ ان کا ذکر مبارک تفصیل سے کریں گے۔ شہادت کہاں ہوئی؟ یہ کس نے آ کے کہہ دیا کہ اسلامی حکومت کا ذکر مسجد میں بیٹھ کے نہ کرو جی؟ تو کہاں کریں گے؟ سینمے میں بیٹھ کے، مندر میں بیٹھ کے کریں گے، گردوارے میں کریں گے، کسی پب میں کریں گے، کسی جوا خانے میں کریں گے؟ وہ اللہ نے ہمیں دین اسلام دین دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب اس کا ایک حصہ ہے، ہم صرف مذہب تک ہیں، باقی اسلام ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمیں بچہ پیدا ہو تو ہدایات کس نے دی ہیں؟ اسلام نے۔ کیسے اذان کیسے کہنی ہے، سنت کیسے کروانی ہے، بال کیسے اتروانے ہیں، صدقہ کیسے کرنا ہے اللہ کی راہ میں، جنازہ اس کو نہلانا کیسے ہے، کفن کیسے دینا ہے، دفن کیسے کرنا ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، کس نے بتایا؟ اسلام نے۔ تو بندہ کہے جی دین کا ذکر ہی نہ کرو، دین تو نظام زندگی کا نام ہے بابا۔ تجارت کیسے کرنی ہے، اسلام کتابیں بھری ہوئی ہیں، اسلام کے بزرگوں نے، علماء نے محنت کر کر کے کتابیں بھر دی ہیں۔ تجارت کیسے کرنی ہے اسلام کے مطابق، کام کیسے کرنا ہے، مزدوری کیسے کرنی، کاروبار کیسے کرنا ہے، نظام کیسے چلانا ہے۔ الحمدللہ یہ چاروں خلفاء، اور ان کے بعد آ گئے امام حسن، 6 مہینے وہ بھی خلیفہ رہے۔ کون؟ اونچی کہہ دیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راکب دوش عزت، حضور کے کندھوں پہ سواری کرنے والا شہزادہ۔ یہ مصلی پہ امام بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے۔ تو جب سے ہم نے یہ رستہ چھوڑا ہے، ہمارا حکمران بیچارہ بعض دفعہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ ہی کہہ رہے۔ ایک صاحب کا بیان چھپا ایک منسٹر کا کہ ہمارا وزیر خزانہ جو ہے یہ 24 گھنٹے ٹن رہتا ہے، اور اس نے ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کیبنٹ کے ایک وزیر کا بیان ریکارڈ پہ ویڈیو میں موجود ہے۔ تو مسجد آ نہیں سکتا، ظاہر ہے جو ٹن ہوگا وہ مسجد کیسے آئے گا؟ تو جس نے 5 وقت جماعت کروانی ہے وہ تو پاک صاف رہے گا نا 5 وقت۔ تو ہم کہتے ہیں ہمیں پاک صاف لوگ نہیں چاہیے، ہمیں ٹن چاہیے۔ تو ٹن پھر ٹن ہی کریں گے نا سب کو، اب پوری قوم کو ہی ٹن دیا ہے۔ دعا کریں اللہ ان سے نجات عطا فرما دے، ٹرمپ کے غلاموں سے یا اللہ نجات عطا فرما دے، کوئی غلام مصطفیٰ نصیب فرما دے۔ ان سے پھرے جہاں پھرا، آئی کمی وقار میں۔